جی ناظرین، ہمارے سابق کرکٹر مشتاق احمد صاحب سکون قلب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سے واقعات سناتے ہیں جس سے کہ سکون قلب میں اضافہ ہو سکتا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے نا، پہلے کوئی 4-5 دن نا بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد نا بہت لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینے میں تو صبر ہے۔ رمضان کا مطلب، روزے کا مطلب صبر۔ اور صبر سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صبر سے کیا ہوتا ہے؟ صبر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھوک اور پیاس کاٹی، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک تمہارے الفاظ تمہارے منہ میں ہوتے ہیں تمہارے محتاج ہوتے ہیں، جیسے ہی تمہارے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو کس کے تم الفاظوں کے محتاج ہوگے۔ تو میرے پیارو، ہمیں ایک قصہ مجھے یاد آ گیا۔ میں ایک ہمارے پاکستان کے بہت مشہور کرکٹر، ویری فیمس کرکٹر، میں ان کے ساتھ ٹریولنگ کر رہا تھا، تو ہم جا رہے تھے، تو ہم یہ بالکل ہماری کرکٹ اکیڈمی نہیں، نیشنل کرکٹ اکیڈمی قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ، اس کے پیچھے سے جا رہے تھے، تو اسکول کی چھٹی ہوئی تھی۔ ایک جو بھائی ہمارے تھے، اور وہ اپنے بچے کو لے کے، اس نے اپنے بچے کو پک کیا ہوا تھا، وائف کے ساتھ تھا آئی تھنک، اور وہ نا گاڑی لے کے تیزی سے جا رہا تھا، کوئی 40-50 کی سپیڈ ہوگی، ادھر سے ہم بھی 40-50 کی سپیڈ سے جا رہے ہوں گے، روڈ کھلا تھا۔ تو جیسے ہی ہم نے وہ ایک یو ٹرن سا آتا ہے، وہاں پہ گاڑی لگتے بچی، دونوں کے ٹکر ہوتے بچی۔ تو جیسے ہی گاڑی ٹکر ہوتے اللہ نے بچایا، مجھے پورا سین یاد ہے، اللہ نے بچایا۔ اور اس نے دیکھا نہ سنا، اس نے بہت بری گالی دی، گندی گالی دی ہم دونوں کو، جس کو ہمارا ڈرائیور تھا، جو کرکٹر تھا نا، وہ بھی بڑا مشہور تھا۔ جیسے اس نے ایسے گاڑی ٹکر بچ کے وہ ہم اس طرح نکل گئے، وہ اس طرح۔ اب دونوں کا نا بالکل ساتھ تھا دروازہ، تو دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کو نظر آیا۔ رمضان کا مطلب ہے، روزے کا مطلب ہے صبر، معاف کرنا۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے معاف کرنا۔ جو اللہ کی صفت کو اختیار کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں اونچا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، تم حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑنا سیکھ لو۔ تم حق کے اوپر رہ کے جھگڑا اس لیے نہیں کرتے کہ تم حق کے اوپر، اور جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے ناراضگی ہوگی، اور تم اپنے حق کو دبا کے چھوٹے ہو جاتے ہو، اللہ تمہیں بڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تمہیں اونچا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تمہارے بچوں میں یہ تربیت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ تو اس کھلاڑی نے یہ بات سنی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا، یہ دیکھیے گا میری طرف، معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، ایسے۔ اب الفاظ تو نہیں وہ سن سکتے تھے، وہ کوئی دوسری گاڑی میں تھا، اس نے جب چہرہ ایسے دکھا کے مسکرا کے کہنا معافی دے دو، اس بندے کے فیس امپریشن مجھے آج بھی یاد ہے، میرے بھائی اور میری بہنوں۔ پتہ ہے کیا تھا اس کے فیس امپریشن؟ آئندہ نہیں کروں گا میں، آئندہ کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ آپ یقین مانیں، اتنے عمل کی وجہ سے اس نے گالی کو برداشت کر لیا، کیونکہ گالی کیا ہے؟ اگر آپ اپنے ایگو کو پرے کر دیں تو گالی دینے والا بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، گالی سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، اگر کسی کو زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق سے بدلو۔ تمہارا کہتے ہیں نا، یور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین یور ورڈس۔ تمہارے اخلاقوں سے لوگوں کی زندگی بدلے گی، تمہارے علم سے نہیں۔ اس لیے وہ جو اس کھلاڑی نے عمل کیا، اس دن میں بھی دیکھ کے بڑا انسپائرڈ ہوا۔ حالانکہ یہ بڑا طاقتور، بڑا اگریسو ہمارا کھلاڑی ہے، مگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا بھی معاف کر دو۔ مگر اس معافی کے بعد اس بندے کی جو باڈی لینگویج تھی کہ آئندہ میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، وہ اپنے بچوں کو بھی جا کے بتائے گا کہ ایسی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں معاف کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ایسی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑنے والے بن جائیں، تاکہ ان کے ساتھ محبت رہے، قائم دائم رہے۔ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔